بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے معروف روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی کتاب ذات کا عرفان کے پارٹ نمبر 22 صفحہ نمبر 197 سے ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ جب تک قمیص جسم کے اوپر ہے، جسم کی حرکت کے ساتھ اس کے اندر بھی حرکت موجود ہے۔ اگر آستین ہاتھ کے اوپر ہے تو ہاتھ ہلانے سے آستین کا ہلنا بھی ضروری ہے۔ ہاتھ سے الگ آستین کی حرکت بعید از قیاس ہے۔ آپ یہ چاہیں کہ ہاتھ تو حرکت کرے لیکن آستین حرکت نہ کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب تک ہاتھ کے اوپر آستین ہے، ہاتھ کی حرکت کے ساتھ آستین کا ہلنا ضروری ہے۔ بالکل یہی حال جسم کا ہے۔ جسم کو جب ہم لباس کہتے ہیں تو اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ خاکی جسم روح کا لباس ہے۔ جب تک روح انسان میں موجود ہے، جسم بھی متحرک ہے، اور اگر روح موجود نہیں ہے تو روح کے لباس جسم کی حیثیت قمیض کی طرح ہے۔ ہر انسان کی یہ طبعی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہ جان لے کہ خیالات کیوں آتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں، اور خیالات کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مل کر کس طرح زندگی بنتے ہیں۔ زندگی میں خواہشات کی حیثیت کیا ہے، یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ دراصل یہ تقاضا فطری نہیں جبلی ہے، بھوک کا تقاضا ابھرتا ہے۔ زندگی میں سونے اور بیدار رہنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کوئی آدمی بھوک کو رفع کرنے کے لیے خوراک میں کمی بیشی کر سکتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کبھی کچھ نہ کھائے، یا پیاس کا تقاضا پورا کرنے کے لیے پانی نہ پیے، یا ساری عمر جاگتا رہے یا ساری عمر سوتا رہے۔ ماں کی محبت کو اگر فطری جذبہ قرار دیا جائے تو ماں بچے کی جدائی کے غم میں بچہ کے ساتھ مر جائے گی، یا بچہ کی یاد اس کے حواس کا شیرازہ بکھیر دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں رائج علوم کی اگر درجہ بندی کی جائے تو ہم انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہیں: طبیات، فزکس، نفسیات، سائیکالوجی، ما بعد النفسیات، پیرا سائیکالوجی۔ علم طبیات کے ضمن میں زندگی کے وہ اعمال و اشغال آتے ہیں جن سے کوئی آدمی محدود دائرے میں رہ کر مستفیض ہوتا ہے، یعنی اس کی سوچ کا محور مادہ، میٹر، اور صرف مادہ ہوتا ہے۔ مادی دنیا کے اس خول سے وہ باہر نہیں نکلتا۔ نفسیات وہ علم ہے جو طبیات کے پس پردہ کام کرتا ہے۔ خیالات و تصورات اور احساسات کا تانا بانا اسی علم سے مرکب ہے۔ خیالات اگر تواتر کے ساتھ علم الطبیات کے دائرے میں منتقل ہوتے رہیں تو آدمی صحت مند خیالات کا پیکر ہوتا ہے، اور اگر خیالات کے اصلاح متناہی سلسلے میں کوئی رخنہ در آئے اور علم طبیات کا دائرہ اس خیال میں مرکوز ہو جائے تو آدمی نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ علم ما بعد النفسیات علم کی اس بساط کا نام ہے جس کو روحانیت میں مصدر اطلاعات یعنی سورس آف انفارمیشن کہا جاتا ہے۔ علمی حیثیت میں یہ ایک ایسی ایجنسی ہے جو لاشعور کے پس پردہ کام کرتی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہوئی کہ آدمی 3 دائروں سے مرکب ہے: شعور، لاشعور اور ماورائے لاشعور۔ جب ہم کسی مظاہراتی خط و خال میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں ان 3 دائروں میں سفر کرنا پڑتا ہے، یعنی پہلے ہمیں کسی چیز کی اطلاع ملتی ہے، پھر اس اطلاع میں تصوراتی نقش و نگار بنتے ہیں، اور پھر یہ تصوراتی نقش و نگار مظہر کا روپ دھار کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اسی بات کو ہم دوسری طرح بیان کرتے ہیں تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے۔ کائنات میں پھیلے ہوئے مظاہر میں اگر تفکر کیا جائے تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ خیالات یعنی اطلاع، انفارمیشن تمام موجودات میں قدر مشترک رکھتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ پانی کو ہر آدمی، ہر ایوان اور نباتات و جمادات پانی سمجھتے ہیں اور اسی طرح اس سے استفادہ کرتے ہیں جس طرح ایک آدمی کرتا ہے۔ جس طرح پانی کو پانی کہا جاتا ہے، اسی طرح آگ ہر مخلوق کے لیے آگ ہے۔ آدمی اگر آگ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو بکری، کبوتر، شیر اور حشرات الارض بھی آگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک آدمی مٹھاس پسند کرتا ہے، دوسرا طبعاً میٹھی چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوتا، لیکن یہ ہر 2 اشخاص میٹھے کو میٹھا اور نمک کو نمک کہنے پر مجبور ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں آدمی خیالات اور تصورات میں قدر مشترک رکھتے ہیں وہاں وہ خیالات میں اپنی مرضی اور منشا کے مطابق معنی پہنانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ آپ کا یہ سوال کہ کیا ہم اپنے خیالات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اور کیا دوسروں کے خیالات معلوم کر سکتے ہیں، کہ جواب میں عرض ہے کہ آپس میں خیالات کی منتقلی کا نام ہی زندگی ہے۔ ہم اپنے
علاوہ دوسرے فرد کو صرف اس لیے پہچانتے ہیں کہ اس کے تشخص کے خیالات ہمیں منتقل ہو رہے ہیں۔ اگر زید کے خیالات اور خیالات کا مجموعہ زندگی بکر کے دماغ کی اسکرین پر منتقل نہ ہو تو بکر زید کو نہیں پہچان سکتا۔ درخت کی زندگی میں کام کرنے والی وہ لہریں جن کے اوپر درخت کا وجود قائم ہے اگر آدمی کے اندر منتقل نہ ہوں تو آدمی درخت کو نہیں پہچان سکے گا۔ دیکھنے اور سمجھنے کی طرزیں دو رخ پر قائم ہیں، ایک براہ راست اور دوسری بالواسطہ۔ بالواسطہ دیکھنے کی طرز یہ ہے کہ ہم علمی اعتبار سے دو وجود کا تعین کرتے ہیں، ایک وجود شاہد یعنی دیکھنے والا اور دوسرا وجود مشہود جو دیکھا جا رہا ہے۔ ایک آدمی جب بکری کو دیکھتا ہے کہ یہ بکری ہے، بالفاظ دیگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بکری کو دیکھ رہا ہوں، یہ بالواسطہ دیکھنا ہے۔ دوسری طرز یہ ہے کہ بکری ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہم بکری کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں، یعنی بکری کی زندگی کو قائم کرنے والی لہریں ہمارے دماغ کی اسکرین پر بصورت اطلاع وارد ہوئی۔ دماغ نے ان لہروں کو نقش و نگار میں تبدیل کیا اور یہ نقش و نگار جب شعور کی سطح پر نمودار ہوئے تو بکری کی صورت میں مضر بن گئے۔ قانون روحانیت کی روح سے فی الواقع براہ راست دیکھنا ہی صحیح دیکھنا ہے اور بالواسطہ دیکھنا محض مفروضہ فکشن ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بہت زیادہ توجہ طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، اور تو دیکھ رہا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں تیری طرف، وہ کچھ نہیں دیکھ رہے۔ آیت مقدسہ کے مفہوم پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں لیکن باوجود دیکھنے کے وہ کچھ نہیں دیکھ رہے۔ حاصل کائنات، فخر موجودات سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قدسی نفس تشخص میں اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات اور انوار کام کر رہے ہیں وہ لوگوں کی آنکھوں سے مخفی ہیں، اور تجلیات اور انوار کو نہ دیکھنا اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق کچھ نہ دیکھنا ہے۔ اپنی حدود میں رہتے ہوئے براہ راست دیکھنے کی طرز رکھنے والے جن بندوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر موجود انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم خیال بن گئے۔ یہ بات الگ ہے کہ براہ راست دیکھنا کسی بندے میں قلیل تھا اور کسی بندے میں زیادہ۔ ٹیلی پیتھی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جد و جہد اور کوشش کر کے براہ راست دیکھنے کی طرز سے قریب ہو جائے، جن حدود میں وہ براہ راست طرز نظر سے وقوف حاصل کر لیتا ہے۔ اسی مناسبت سے وہ لہریں جو خیال بنتی ہیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ عجیب سربستہ راز ہے کہ پوری کائنات کے افراد اطلاعات اور خیالات میں ایک دوسرے سے ہم رشتہ ہیں، البتہ اطلاعات میں معنی پہنانا الگ الگ وصف ہے۔ بھوک کی اطلاع شیر اور بکری دونوں میں موجود ہے، لیکن بکری میں اس اطلاع کی تکمیل میں گھاس کھاتی ہے اور شیر بھوک کی اس اطلاع کو پورا کرنے کے لیے گوشت کھاتا ہے۔ بھوک کے معاملے میں دونوں کے اندر قدر مشترک ہے۔ بھوک کی اطلاع کو الگ الگ معنی پہنانا دونوں کا جداگانہ وصف ہے۔ آپ کا یہ سوال کہ ٹیلی پیتھی کو جاسوسی میں کیوں استعمال نہیں کیا جاتا اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے سربستہ راز کیوں معلوم نہیں کیے جاتے، اس کے بارے میں ایسے شواہد موجود ہیں کہ ہپناٹزم کے ذریعے یورپ میں بڑے بڑے آپریشن کر دیے جاتے ہیں اور مریض کو تکلیف کا احساس بالکل نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ ہپناٹزم اور ٹیلی پیتھی ایک ہی قبیلے کے دو علم ہیں، ان کا منبع ایک ہے، یعنی خیالات کے اوپر گرفت کا مضبوط ہونا۔ ایسے صاحب روحانیت جو ٹیلی پیتھی کے قانون سے واقف ہیں وہ آزاد ذہن ہوتے ہیں، انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ جاسوسوں کو پکڑتے پھریں اور پولیس کا کردار انجام دیں۔ البتہ یہ بات عام طور پر مشاہدے میں آئی ہے کہ کوئی بندہ کسی صاحب روحانیت کی خدمت میں حاضر ہوا اور اگر اس بندے کے دماغ میں جو کچھ تھا وہ انہوں نے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر بیان کر دیا۔ احرام مصر کب اور کیوں قائم ہوئے، ان کو 30 لاکھ تراشے ہوئے پتھروں سے کس طرح بنایا گیا، جبکہ ہر چٹان کا وزن 70 ٹن ہے اور یہ زمین سے 30 سے 40 فٹ کی بلندی پر نصب ہیں اور ان احرام کا فاصلہ کم سے کم 15 میل اور زیادہ سے زیادہ 500 میل ہے، یعنی جن پتھروں سے احرام مصر کی تعمیر ہوئی وہ 500 میل دور سے لائے گئے تھے۔ میرے بھائی، کسی صاحب مراقبہ کے لیے یہ بات معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ان کے سامنے اس سے بہت زیادہ ارفع و اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے رموز ہوتے ہیں، وہ ان رموز تجلیات میں محو استغراق رہتے ہیں۔
ایک بزرگ رامپا خیالات کی لہروں کے علم سے وقوف رکھتے ہیں۔ انہوں نے ماہرین آثار قدیمہ کے اصرار پر یہ انکشاف کیا ہے کہ 20,000 سال پہلے کے وہ لوگ جنہوں نے اہرام مصر بنائے ہیں آج کے سائنسدانوں سے زیادہ ترقی یافتہ تھے، اور وہ ایسی ایجادات میں کامیاب ہو گئے تھے جن کے ذریعے پتھروں میں سے کشش ثقل ختم کر دی جاتی تھی۔ کشش ثقل ختم ہو جانے کے بعد 50 یا 100 ٹن وزنی چٹان ایک آدمی اس طرح اٹھا سکتا ہے جیسے پروں سے بھرا ہوا ایک تکیہ۔ اس طرح سائنس کی اس دنیا میں ایک اور بزرگ جناب ایڈگر کیسی کے مطابق ان پتھروں کو ہوا میں تیرا فلوٹ کر کے موجودہ جگہ بھیجا گیا ہے۔ اہرام مصر کے سلسلے میں ان دانشور بزرگوں نے جو کچھ فرمایا ہے وہ لہروں کی منتقلی کے اس قانون کے مطابق ہے جس کو ٹیلی پیتھی کہا جاتا ہے۔ فلپائن میں آپریشن کی دنیا میں یہ حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے کہ ایک ڈاکٹر اور ان کی ساتھی انگلی کے اشارے سے بڑا آپریشن کر دیتے ہیں اور بڑی سے بڑی رسولی انگلی کے اشارے سے جسم سے باہر آ جاتی ہے۔ یہ کوئی توہماتی بات نہیں، مووی کیمرے سے اس کی باقاعدہ فلم لی گئی ہے اور بڑے بڑے دانشوروں نے اسکرین پر اس فلم کو دیکھا ہے۔ ہمارے اسلاف میں ایک بزرگ شاہ ولی اللہ گزرے ہیں جن کے ہاتھ اس جرم میں توڑ دیے گئے کہ انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا تھا۔ انہی بزرگ نے تحریری طور پر یہ بتایا کہ انسان کے جسم سے اوپر ایک اور انسان ہے جو روشنیوں کی لہروں سے مرکب ہے، جس کا اصطلاحی نام انہوں نے نسمہ رکھا ہے اور جسے ڈاکٹر رمپا نے لورا کا نام دیا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات واضح دلیل کے ساتھ بتائی ہے کہ اصل انسان نسمہ یعنی اورا ہے۔ جتنی بیماریاں یا الجھنیں اور پریشانیاں انسان کو درپیش ہوتی ہیں وہ نسمہ میں ہوتی ہیں، گوشت پوست سے مرکب خاکی جسم میں نہیں ہوتی۔ البتہ نسمہ کے اندر موجود کسی بیماری یا پریشانی کا مظاہرہ جسم پر ہوتا ہے، یعنی جسم دراصل ایک اسکرین ہے اور نسمہ فلم ہے۔ فلم میں سے اگر داغ دھبا دور کر دیا جائے تو اسکرین پر تصویر واضح اور صاف نظر آتی ہے۔ بالفاظ دیگر اگر نسمہ کے اندر سے بیماری کو نکال دیا جائے تو جسم خود بخود صحت مند ہو جائے گا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی بھی تشریح کی ہے کہ آدمی اطلاعات، انفارمیشن یا خیالات کا مجموعہ ہے۔ صحت مند خیالات پرسکون زندگی کا پیش خیمہ ہیں۔ اس کے برعکس پریشانی، اعصابی کشمکش، دماغی کشمکش اور نت نئی بیماریاں خیالات میں پیچیدگی، پراگندگی اور تخریب کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں۔ ٹیلی پیتھی چونکہ انفارمیشن، خیالات یا اطلاع کو جاننے کا علم ہے، اس لیے یہ علم سیکھ کر کوئی آدمی خود بھی الجھنوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس چیز کے اندر کام کرنے والے اوصاف، اس کی حقیقت اور اس کی ماہیت سے وقوف حاصل ہو۔ وقوف سے مراد یہ ہے کہ میں نہ صرف یہ کہ لہروں کے علم سے واقفیت ہو، بلکہ ہم یہ بھی جانتے ہوں کہ لہریں منجمد نہیں ہوتی اور متحرک ہیں، اور ان کی ہر حرکت زندگی کے اندر کام کرنے والا ایک تقاضا ہے، اور ان تقاضوں سے زندگی کے اجزاء مرتب ہوتے ہیں۔ ہر لہر اپنے اندر ایک وصف رکھتی ہے اور اس وصف کا نام ہی طاقت، فریکوینسی رکھتے ہیں۔ کسی طاقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس طاقت کے استعمال سے واقف ہوں۔ اسی وقوف کو اللہ نے حکمت کا نام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ وہ اسے استعمال کرے، اور جو لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں انہیں فائدہ پہنچتا ہے، اور جو لوگ اس کا کفران کرتے ہیں وہ خسارے میں رہتے ہیں۔ قرآن پاک پوری نوع انسانی کے لیے منبع ہدایت ہے۔ جو لوگ حکمت کے قانون میں تفکر کرتے ہیں اور اس کی ماہیت میں اپنی تمام ذہنی صلاحیتیں مرکوز کر دیتے ہیں، ان کے اوپر طاقت کے استعمال کا قانون منکشف ہو جاتا ہے اور نئی سے نئی ایجادات مظاہر بن کر سامنے آتی رہتی ہیں۔ کبھی استعمال کا یہ قانون ایٹم بم بن جاتا ہے اور کبھی ریڈیو اور ٹی وی کے روپ میں جلوہ گر ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے، اور ہم نے لوہا نازل کیا اور اس کے اندر لوگوں کے لیے بے شمار فوائد رکھ دیے۔ غور و فکر کا تقاضا ہے اور اپنی بے بضاعتی پر آنسو بہانے کا مقام ہے کہ موجودہ سائنس کی ہر ترقی میں لوہے کا وجود زیر بحث آتا ہے۔ جن لوگوں نے لوہے کی خصوصیات اور اس کے اندر کام کرنے والی لہروں کی طاقت کو تلاش کر لیا، ان کے اوپر یہ راز منکشف ہو گیا کہ بلا شبہ لوہے میں نوع انسانی کے لیے بے شمار فوائد مضمر ہیں۔
المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو محض ایصال ثواب اور حصول برکت کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور قرآن پاک میں تسخیر کائنات سے متعلق جو فارمولے بیان ہوئے ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جن لوگوں نے تسخیر کائنات سے متعلق فارمولوں کے رموز و نکات پر ریسرچ کی، اس کوشش میں اپنی زندگی کے ماہ و سال صرف کر دیے، انہیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ باب دہم، تلاوت اور توجہ۔ سوال: قرآن پاک کو پڑھنے کے ظاہری اور باطنی آداب کون کون سے ہیں؟ جواب: فاقر ما تیسر من القرآن، جتنا بآسانی قرآن پڑھ سکو اتنا پڑھ لیا کرو۔ مقصد تلاوت صرف یہ نہیں کہ زبان پر الفاظ قرآن جاری ہو جائیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ان الفاظ کے ذریعہ قرآن کی تعلیمات دل و دماغ میں محفوظ ہو جائیں اور اخلاقی اور روحانی افادیت اور علمی و عملی بصیرت کا باعث ہوں، اور زندگی کو حق و صداقت کے سانچہ میں ڈھال دیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ تلاوت کلام پاک کے موقع پر ان آداب و شرائط کو ملحوظ رکھا جائے جو اس مقصد کے حصول میں معین ثابت ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ آداب کچھ ظاہر سے متعلق ہیں اور کچھ باطن سے۔ ظاہری آداب یہ ہیں کہ تلاوت کے وقت باوضو اور رو قبلہ ہو، ادب و احترام کے ساتھ قرآن مجید کو کھول کر سامنے رکھے اور تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے اور آواز کو نہ زیادہ اونچا کرے اور نہ دھیما، البتہ اگر نمود و ریا کا اندیشہ ہو تو پھر چپکے چپکے پڑھے، مخارج حروف کا لحاظ رکھے، وقف کے محل پر وقف کرے، ٹھہر ٹھہر کر اس کے جملے ادا کرے اور ممکن ہو تو خوش الحانی سے تلاوت کرے مگر آواز میں اتار چڑھاؤ اور غنا کی کیفیت نہ ہونے پائے۔ اور ارشاد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قرآن کو عرب کے لہن اور لب و لہجہ میں پڑھو اور فاسقوں اور گنہگاروں کے طرز لہن میں نہ پڑھو۔ جب دوران تلاوت ایسی آیت پر نظر پڑے جو عذاب و وعید پر مشتمل ہو تو اللہ تعالیٰ کے غضب سے پناہ مانگے، اور عالم آخرت کی کسی نعمت و آرام و آسائش کا ذکر آئے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے دامن پھیلائے، اور دعا و استغفار کے سلسلہ میں کوئی آیت آئے تو دعا اور استغفار کرے۔ آیت سجدہ پڑھے تو فوراً سجدہ کرے اور 3 دن سے کم عرصہ میں پورے قرآن کو ختم نہ کرے، اور جب کوئی سورت ختم کرے تو یہ کہے صدق اللہ العلی العظیم و بلغ رسولہ الکریم، اللہم انفعنا بہ و بارک لنا فیہ، الحمد للہ رب العالمین۔ اور جب پورے قرآن کو ختم کرے تو دعائے ختم القرآن پڑھے۔ یہ آداب وہ ہیں جن کا تعلق صرف ظاہر سے ہے، اور وہ آداب جن کا تعلق ضمیر و وجدان اور باطن سے ہے یہ ہیں: پہلے یہ کہ قرآن مجید کی عظمت و تقدیس کو نظر میں رکھے اور اس کا عام کتابوں کی طرح مطالعہ نہ کرے، بلکہ اپنے ذہن میں یہ تصور قائم کرے کہ یہ کتاب جو اس وقت ایک مجموعہ کی صورت میں اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، ایک وقت لوح محفوظ کی زینت تھی جو جبرائیل امین کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی اور پھر ان کی زبان سے نکل کر فصحائے عالم کو گھنگ کرتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے۔ یہ عظمت و جلال کا تصور کرے کہ جو عرش و لوح، زمین و آسمان، چاند و سورج، دریا، پہاڑ، غرض کائنات کی ہر چیز پر محیط ہے، اور ہر عظیم سے عظیم تر ہر عظمت سے اس کی عظمت بالا تر ہے، اور جب اس کی عظمت سے متاثر ہو کر اس کی تلاوت کی جائے گی تو اس کے قصص و مثال اور حکم و نصائح پوری طرح دل و دماغ کو متاثر کریں گے۔ امام جعفر صادق کا ارشاد ہے، جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اس کے دل میں انکساری اور رکت کے جذبات اور ضمیر میں حسن و خوف کی کیفیات پیدا نہ ہوں تو اس نے اللہ تعالیٰ کی عظمت و منزل کو نہیں سمجھا اور سراسر نقصان میں رہا۔ یہ تصور کرے کہ یہ کتاب اسی سے ہے، لہٰذا اس سے اسی طرح اثر لے جس طرح کسی فرما روا کے فرمان کو پڑھ کر اثر لیا جاتا ہے، اور اس پر ہر ممکن طریقہ سے عمل کیا جاتا ہے تاکہ سلطانی قہر و غضب کی زد میں نہ آئے۔ چوتھے یہ کہ شیطانی وساوس و خطرات اور فاسد خیالات کو اپنے دل سے دور رکھے تاکہ توجہ اور حضور قلب حاصل ہو سکے، کیونکہ توجہ و انہماک نہ ہو تو تلاوت کی افادیت کمزور ہو جاتی ہے۔ پانچویں یہ کہ تلاوت کے وقت قرآن مجید کے ہر گوشہ پر نظر رکھے، اس کے مطالب و مقاصد کو سمجھے اور سمجھنے کے بعد انہیں ذہن نشین کرے تاکہ معافی معارف کا سرمایہ دل و دماغ میں فراہم ہوتا رہے اور فہم و تدبر کی راہیں کھلتی رہیں، اور جب غور و فکر کا سرا ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور طبیعت اس طرف متوجہ نہیں ہوتی تو صلاحیت مردہ اور دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے،
قرآن میں کچھ بھی تو غور نہیں کرتے، یا یہ کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ چھٹے یہ کہ صرف ظاہری معنی جاننے پر اکتفا کرے، اس طرح کے خالق کے معنی پیدا کرنے والے اور رازق کے معنی رزق دینے والے کے ہیں، بلکہ جن آیتوں میں اس کے اسماء، صفات اور مختلف افعال کا تذکرہ ہے، ان میں غور و تدبر کرے کہ وہ خالق ہے تو اس کی خالقیت کی نوعیت کیا ہے، اور کس طرح بغیر کسی مواد اور بغیر کسی نمونہ کے مختلف الانواع پہ کر خلق کیے، اور رازق ہے تو اس کی رزاقیت کا دائرہ کتنا وسیع ہے کہ سمندر کی تہہ میں رہنے والے، فضا میں اڑانے والے، پہاڑوں کی کھوؤں میں بسنے والے سبھی کو رزق مل رہا ہے، اور شکم مادر میں کروٹیں بدلنے والے اور مفلوج و بے دست و پا تک کو روزی حاصل ہو رہی ہے۔ جو انسان اس کی صفات میں غور و فکر کرے گا، اس کا تصور و ادراک اپنی درماندگی کا اعتراف کرے گا، اور یہ اعتراف معرفت کی حدود سے قریب کر دے گا۔ ساتویں یہ کہ جو امور فہم قرآن سے مانے ہوتے ہیں، ان کا کلا کما کرے۔ ان مواقع میں چند یہ ہیں: تقلید و تعصب، جب انسان کو تقلید و تعصب کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجہ میں ایک مسلک کی جانبداری، چاہے وہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، اس کا وتیرہ بن جاتی ہے، اور قرآن کو کھینچ تان کر اپنی رائے کے مطابق کرنے کی کوشش کرے گا، اور قرآن کے واضح مفہوم کو نظر انداز کر کے خود ساختہ مطلب کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا، اور یہ کنج فکری اس کی طبیعت میں اس طرح رچ بس جائے گی کہ طبیعت ثانیہ بن جائے گی، اور اب اسے ٹیڑھی بات بھی سیدھی دکھائی دے گی۔ فکری جمود، اس سے ذہن کی انجانی کیفیت ختم اور فکر و کاوش کی قوت معطل ہو جاتی ہے، اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ بس جو مفسرین نے لکھ دیا ہے وہی صحیح ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی تفسیر نہیں ہو سکتی، اور وہ غور و خوض سے ہاتھ اٹھا کر انہی کے قول پر قائل ہو جاتا ہے۔ اصرار معاصی، یہ بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ گناہوں کے پہم ارتکاب سے صفا نورانیت ختم ہو جاتی ہے، اور دل پر تاریکی اور ظلمت کی ایسی تہیں چڑھ جاتی ہیں کہ حقائق و مصائب کی روشنی کا ان میں گزر نہیں ہو سکتا۔ سطحی انہماک، اس طرح کہ حروف اور ان کے مخارج وغیرہ کی تحقیق ہی پر اپنی توجہ کو منحصر کر دے، اور جب توجہ انہی چیزوں کی طرف ہوگی تو معنی و مطالب کی طرف توجہ مبذول کرنے کا موقع نہ ملے گا۔ یہ لوگ ستا دریا کے دلکش مناظر میں اس طرح کھو جاتے ہیں کہ انہیں یہ یاد نہیں رہتا کہ اس کی تہہ میں کتنے خزانے مخفی ہیں کہ وہ موجوں سے کھیلیں اور لہروں سے ٹکرائیں اور اپنے دامن کو موتیوں سے بھریں۔ آٹھویں یہ کہ قرآن نے حکم و مواعظ اور قصص و امثال پر غور کرے، اور اس کے عبرت و نصیحت کے پہلوؤں کو دیکھے تو ان سے عبرت حاصل کرے، اور ایسے امدار میں خطاب ہے جنہیں یہ تنبیہ اور سرزنش کی جا رہی ہے، ان میں ایک فرد وہ بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ و انابت کرے، گناہوں سے مغفرت چاہے اور عمل کی توفیق مانگے، تاکہ خداوند عالم اسے قرآن پر عمل کرنے والوں میں شمار کرے اور شفاعت قرآن سے نصیب ہو۔ قرآن مجید پند و نصائح، حکم و مواعظ، عبر و امثال اور احکام شریعت کا سرچشمہ ہے، اس لیے پڑھنا، سننا اور اس میں غور و فکر کرنا ہماری زندگی کا معمول ہونا چاہیے۔ نویں یہ کہ جب کسی آیت کی تلاوت کرے جس میں تہدید و سرزنش ہو تو اس پر خوف و ہراس چھا جائے، اور جب ایسی تلاوت کرے جس میں رحمت و مغفرت اور نعیم جنت کا تذکرہ ہو تو اس کے اندر امید و رجا اور مسرت و انبساط کی روح دوڑنے لگے۔ دسویں یہ کہ تلاوت کے موقع پر یہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہے، اگرچہ یہ اسے نہیں دیکھ سکتا مگر وہ اسے دیکھ رہا ہے اور گوشبر آواز ہے۔ جب اس تصور کے قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر یہ تصور کرے کہ خداوند کریم اس قرآن کے ذریعہ اس سے مخاطب ہے اور اسے اچھائیوں کا حکم دے رہا ہے اور برائیوں سے روک رہا ہے۔ جب اس منزل تک پہنچ جائے تو پھر اسی کو اپنے تصورات و خیالات کا مرکز بنائے، اس حد تک کہ فکر و خیال میں اس کے علاوہ اور کوئی گنجائش نہ رہے، نہ اپنی ذات کی طرف، نہ اپنے مال کی طرف، اور نہ اہل و عیال کی طرف، اور کلام کے پردہ میں متکلم سے لو لگائے، کیوں نہ اس کا کلام اس کا آئینہ دار ہے۔ صادق آل محمد کا ارشاد ہے، خدا کی قسم قدرت اپنے کلام کے اندر اپنی مخلوقات کے لیے جلوہ گر ہے لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ 11ویں یہ کہ جب کسی آیت میں نیکوکاروں کا تذکرہ اور ان کی مدح اور توصیف ہو تو اپنے کو ان میں شمار نہ کرے اور نہ ان صفتوں کو اپنے پر منطبق کرنے کی کوشش کرے، بلکہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ مومنین کی صفات سے متصف ہو اور اللہ تعالیٰ اسے اہل صدق و صفا میں سے قرار دے اور خشوع کے ساتھ
اس کی تلاوت کرے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب دل اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام کی عظمت سے متاثر ہو۔ روحانیت اور قلب۔ سوال: آپ نے اپنی تحریروں میں بے شمار جگہ فرمایا ہے کہ انسان ایسا پتلا ہے جو اندر سے کھوکھلا ہے اور روح نے اس کے اندر حرکت پیدا کی ہے۔ آپ ذرا تفصیل سے بیان فرما دیں کہ در حقیقت انسان کیا ہے، یہ نفس کیا چیز ہے، اور لطائف سطح جن کا ذکر بے شمار اولیاء نے اپنی تحریروں میں کیا ہے کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جزا سزا کا دار و مدار نیت کو قرار دیا ہے۔ ایک خیال آتا ہے اور انسان اس خیال کی بنا پر نیت کر لیتا ہے۔ اب اس کا نیت کرنے پر کس قدر اختیار ہے؟ اگر نیت پر کوئی اختیار نہیں تو جزا سزا کا بیان فرما دیں، شکریہ۔ جواب: انسان کیا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ انسان کس چیز کا نام ہے، مختلف ماہرین نے ہر زمانہ میں تحقیق کا دعویٰ کیا ہے۔ کسی نے کہا انسان بدن کا نام ہے، کسی نے کہا روح کا نام ہے۔ انسان بہت سے اوصاف کا مالک ہے۔ جب انسان کہتا ہے کہ میں ایسا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، یا میں نے یہ کام کیا، اس میں یا ہم میں مکمل انسان کی نمائندگی ہوتی ہے جو مرکب ہے روح، قلب، نفس اور جسم کا۔ ہر فرد اپنی شخصیت سے پہچانا جاتا ہے۔ شخصیت فرد کی مکمل اکائی کا نام ہے جس میں ظاہر و باطن دونوں شامل ہیں۔ عرض اپنی جگہ اور ماحول اپنی جگہ۔ بچہ بہت سے اوصاف اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ ان میں کچھ اوصاف ایسے ہوتے ہیں جو تمام انسانوں میں پائے جاتے ہیں، کچھ بچے میں انفرادی طور پر موجود ہوتے ہیں۔ ان سب پیدائشی خصوصیات کو عرض کہا جاتا ہے۔ خارجی دنیا میں ماحول اپنا اثر دکھاتا ہے۔ داخلی اور خارجی پہلوؤں میں یکجہتی بنانے کے لیے ایک اور قوت کار فرما ہوتی ہے۔ اس قوت میں روحانیت کا دخل ہوتا ہے۔ یہی انسان کی تخلیقی قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھی سی مٹی کے ایک پتلے میں روح پھونکی اور انسان سامنے آیا۔ جب انسان کو زمین پر بھیجا گیا تو آدم بن گیا۔ اس دنیا میں پہلا تہذیب یافتہ انسان آدم علیہ السلام ہے۔ حدیث رسول ہے، جسم انسانی میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اور اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم درست ہو گیا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑا۔ سو وہ قلب ہے جس کی درستگی کے لیے عضویاتی طب کی درستگی ضروری قرار دی گئی ہے۔ اس گوشت کے ٹکڑے کے علاوہ اس کے ساتھ ایک اور قوت ہے، اس کو بھی قلب کا نام دیا جاتا ہے۔ اب صفحہ نمبر 207 پر اختتام ہوا چاہتا ہے۔